الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. رب زدني علما اللهم علما نافعا يا معلم آدم علمني يا مفهم سليمان فهمني. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم اس کا مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا عنوان ہے غزوہ خیبر. انشاءاللہ العزیز آج یہ موضوع مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ کریم صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ خیبر غزوہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جس جنگ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس جنگ میں شریک ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے. خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک جگہ ہے مدینہ سے تقریباً 96 میل کے فاصلہ پر. اس جگہ پر ایک شخص خیبر نامی آباد ہوا. اس وقت سے اس جگہ کا نام خیبر پڑ گیا. بعض حضرات نے لکھا ہے خیبر اور یثرب یہ دو بھائی تھے. ایک خیبر میں آباد ہوا، اس جگہ کا نام خیبر پڑ گیا. دوسرا بھائی مدینہ میں آباد ہوا، مدینہ میں رہنے لگا،
تو اس جگہ کا نام یثرب تھا۔ جب امام کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت اس یثرب کا نام مدینہ الرسول رکھ دیا گیا۔ اور یہ جگہ خیبر جو جگہ ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اس میں کھیتیاں، باغات، کھجور کے بے بہا درخت، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ پانی یہاں کا میٹھا، تو یہاں کے لوگ بڑے غرور اور تکبر سے رہتے تھے، اور یہ سارے کے سارے اسلام دشمن تھے۔ اسلام کے بانی امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عداوت رکھتے تھے۔ حضور جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو راستے میں قرآن پاک کی سورہ فتح کی یہ اس آیت کا نزول ہوا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها۔ اللہ پاک نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم کو بہت ساری غنیمتیں دے گا۔ فعجل لکم ہذہ، اللہ پاک نے پھر یہ غنیمت جلدی دے دی خیبر کی صورت میں۔ جب حدیبیہ گئے وہاں جنگ کے ارادہ سے نہیں گئے تھے کہ جس کی وجہ سے مال غنیمت حاصل ہوتا، لیکن یہ جو جنگ خیبر ہوئی ہے اس جنگ سے اللہ پاک نے ڈھیر سارا مال غنیمت اللہ پاک نے حضور کی جماعت کو عطا فرمایا۔ 1400 صحابہ کرام اس وقت تھے جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، پھر 200 صحابہ کرام اور شامل ہوئے۔ یہ محرم کے مہینہ میں یہ غزوہ ہوا، اور 200 صحابہ کرام اس وجہ سے شامل ہوئے کہ اس جنگ میں ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا۔ تو 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جو مدینہ سے 96 میل کے مسافت پر ہے۔ حضور کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ اس سفر میں تھی۔ کچھ فاصلہ پہ جا کر اللہ کے نبی نے عامر بن عقبہ سے کہا، جو حضرت سلمہ کا بھائی لگتا ہے، کہا کہ عامر کچھ اشعار سناؤ۔ عامر بن عقبہ اشعار سنانے میں ماہر تھا۔ کہنے لگے حضور میں اشعار سناؤں؟ حضرت عمر بول پڑے، کہا کہ اللہ کے نبی کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرو۔ عامر بن عقبہ نے اشعار سنائے، کہا واللہ لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، اگر اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت سے نہ نوازتا تو آج نہ ہم صدقات کرتے، نہ خیرات کرتے، نہ نماز پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی۔ اللہم انزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام اللاقینا، اے اللہ جب دشمن سے ہماری ملاقات ہو جائے تو ہمارے اوپر ثابت قدمی کا نزول فرما، ہمیں ثابت قدم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ عامر بن عقبہ نے یہ اشعار پڑھے، اللہ کے نبی کو پسند آئے،
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک تم پر رحمت فرمائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عامر بن اقوا غزوہ خیبر میں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور کاش آپ ابھی اور تاخیر فرما لیتے کہ عامر بن اقوا ہمارے درمیان تھوڑا اور وقت رہ لیتے، کیونکہ حضرت عمر کو پتہ ہے اللہ کے نبی جو بیان فرما دیں، اللہ کے نبی جو ارشاد فرما دیں اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، خیبر پہنچے اور خیبر میں 8 قلعے تھے جو بہت بڑے بڑے قلعے، ہر قلعہ دوسرے قلعہ سے بہت بڑا ہے، لیکن ان قلعوں میں سب سے بڑا جو قلعہ ہے وہ قاموس ہے، جہاں یہ یہودی رہا کرتے تھے، جہاں یہودی رہا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو پناہ وہاں ملتی تھی، ان کا مال وہاں محفوظ رہتا، ان کے بچے وہاں محفوظ رہتے۔ اللہ کے نبی نے دھاوا بولا، حملہ کیا۔ پہلے ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضور اپنی جماعت کے ساتھ خیبر آ چکے ہیں اور جنگ کی تیاری سے آئے ہیں، ان کو اس بارے میں علم نہ تھا، لیکن جب حضور کی جماعت کے بارے میں پتہ چلا کہ 1600 صحابہ کرام کا لشکر آ چکا ہے، اب وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ عامر بن اقوا جس سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب اشعار سنے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، اس قلعے کا سب سے بڑا جنگجو اور بہادر جو شخص تھا وہ مرحب تھا۔ کون تھا؟ مرحب کافر یہودی اپنے بارے میں اشعار کہا کرتا تھا جب میدان میں اترتا، اور اسی طرح عامر بن اقوا کو مخاطب کر کر کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مرحب، کہا کہ خیبر والے لوگ جانتے ہیں مرحب کون ہے۔ مرحب وہ ہے جو ہر وقت ہتھیار بند اور بڑا بہادر سورما ہے۔ عامر بن اقوا نے جب یہ اشعار سنے، اسی جواب میں انہوں نے بھی ارشاد فرمایا قد علمت خیبرانی انی عامر، کہا کہ خیبر والے بھی لوگ جانتے ہیں کہ عامر بن اقوا کون ہے، یہ بھی ہتھیار بند رہتا ہے، بڑا بہادر ہے، اپنے دشمن کو بچھاڑ دیتا ہے۔ اب مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی کا میدان بن گیا۔ مرحب کو عامر بن اقوا نے، جو حضور کی بیوی ام سلمہ ان کے چچا زاد بھائی نے، مرحب کو زمین پر گرا دیا۔ اب تلوار کا وار کرنا چاہا، تلوار کا وار کرتے رہے، بلا آخر ایسا ہوا، کیونکہ مرحب بھی بڑا چلاک تھا، جنگجو تھا، بہادر تھا، طاقتور تھا، اپنا بچاؤ کرتا رہا۔ عامر بن اقوا نے ان کی ٹانگوں پر وار کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مرحب کی ٹانگوں پر تو وار نہ ہوا، خود کی ٹانگوں پر وار چل گیا۔ اس سے عامر بن اقوا کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئی، کٹ گئی، اور اس طرح وہ شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پہلے تھی کہ غزوہ خیبر میں جو شہید ہوگا عامر بن اقوا ہے۔ اس کے بعد محمود بن مسلمہ، یہ بھی غزوہ خیبر کا شہید ہے،
اور یہ بھی بہت بڑا جنگجو ہے، اس کا بھی مقابلہ ہوتا رہا، بلا آخر یہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بھائی محمد بن مسلمہ وہ حیات تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حوصلہ دیا، کہا کہ پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی نے اپنی جماعت کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی تدفین کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مسجد بنوائی، مسجد میں نمازیں ہوتی رہی، اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے۔ پھر جب صحابہ کرام نے دیکھ لیا سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر کافی ایج ہو گئی ان کی، سیدنا عمر بن خطاب بہادر جلالی تو ہیں لیکن ان کی کافی عمر ہوگی، بڑھاپے کو پہنچ گئی، اور مرحب جو تھا وہ جوان تھا، جنگجو تھا، اتنے طاقتور تھا کہ اپنے پاؤں کے نیچے چمڑا رکھتا اور 100 افراد کو کہتا کہ اس چمڑا کو میرے پاؤں کے نیچے سے کھینچ کر دکھاؤ، تو 100 افراد، 200 افراد، 300 افراد، چاہے کتنے بھی افراد جڑ جائیں، اس چمڑے کو کھینچنے پر وہ چمڑا پھٹ تو جاتا تھا لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچا نہیں جا سکتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں فتنہ پرور لوگ کہ ابو بکر اور عمر مرحب کو دیکھ کر بھاگ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد سے ہی حضور کے لیے اپنا مال جان سب کچھ وار دیا، بھلا وہ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے۔ پھر ان کا اعتراض کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل میں اس بندہ کے ہاتھ علم دوں گا جو خیبر کو فتح کر دے گا، اور وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا، ڈرنے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک اس سے خیبر کو فتح کر دیں گے۔ اس کا جواب میں بڑے آسان انداز سے دیتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھی شاگرد ہیں مجھ سے قرآن پڑھنے والے، لیکن ان میں مختلف قسم کے شاگرد ہیں، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی اس سے کم طاقتور ہے، کوئی اس سے بھی کم طاقتور ہے، کوئی سب سے بڑا ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی جوان ہے۔ اب میں کوئی کام ان کے ذمے لگاؤں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انکاری ہیں، بھاگنے والے ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے وہ کام ان کی طاقت سے باہر ہو کیونکہ عمر کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی عمر بھی پہنچ چکی ہے، اور سیدنا علی المرتضی وہ ابھی جوان ہیں، ابھی جوان ہیں، طاقتور ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس لیے ارشاد فرمایا، کل پھر پیغام پہنچایا علی کے لیے، علی کو بلا کر لاؤ، علی کو بلا کر لاؤ۔ علی کو بلانے کے لیے ایک صحابی گیا تو حضرت علی کو اشوب چشم کی بیماری تھی، یعنی آنکھ ان کی جیسے دکھتی ہے، جس کو کہتے ہیں آنکھ کی برکت، کوئی بھی تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی کو بتایا کہ علی کی آنکھ خراب ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلوایا، اپنا لعاب نکالا، اپنی ہتھیلی میں رکھا اور اپنی ہتھیلی سے پھر علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ پاک نے علی کو شفا دے دی، صحت یابی دے دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ عقاب کی نظر، باز کی نظر اتنی تیز نہیں ہے، نظر حضرت علی کی تیز ہے۔ یہ حضور پاک کے لعاب کی برکت ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا خیبر کا، اب لہراتے ہوئے خیبر میں اترے، مرحب کو للکارا، مرحب میدان میں اترا۔ علی کا قد ذرا چھوٹا تھا، علی کے قد کو دیکھ کر ہنسنے لگا کہ علی کا وار تو میرے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ علی مجھ سے کیا لڑے گا۔ حضرت علی جب میدان میں اترے، مرحب نے، اس کا انداز یہی ہے کہ جب بھی وہ لڑائی کے میدان میں اترتا تو سب سے پہلے اشعار کے ذریعے سے اپنا تعارف پیش کرتا تاکہ مد مقابل ڈر جائے، اس پر رعب مسلط ہو جائے۔ اب مرحب کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، کہ میں مرحب ہوں، شاکی الصلاحی بطل مجرب، کہ ہر وقت ہتھیار بند ہوں اور اپنے مد مقابل کو شکست دینے پر قادر ہوں۔ حضرت علی بھی میدان میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرحب، تو جانتا ہے انا الذی سمتہ امی حیدرہ، کلیسی باغات کریہ المنظرہ، کہ مرحب تو جانتا نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں اس شیر کی مانند ہوں کہ تو مجھے قابو نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی نے تلوار پکڑی، وہ مرحب جو کہہ رہا تھا کہ علی کا قد اتنا چھوٹا اور میرا قد اتنا لمبا، علی کا وار میرے سر تک کیسے پہنچے گا۔ اللہ پاک نے وہ پھرتی عطا فرمائی کہ سیدنا علی نے ایک ہی وار کیا، اس کے سر پر یوں وار کیا، ایسے نہیں، یوں وار کیا۔ مرحب نے اپنے سر پر ایک خود پہنی ہوئی تھی جو لوہے کی تھی، لوہے کی خود، اور اپنے پورے جسم کو، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں بختر بند گاڑیاں، یعنی اس طرح اپنے آپ کو بختر بند جوان بنایا ہوا تھا، جنگجو بنایا ہوا تھا کہ میرے جسم پر تلوار کا وار چلے ہی نہ۔ مولا علی نے ایک وار کیا، اس کی خود کو چیرتے ہوئے، اس کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے وہ تلوار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی، اور اس طرح مولا علی نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادر صحابی رسول ہیں کہ خیبر ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے فتح کروا دیا۔ آج بھی وہ مسلمانوں کے نام ہیں۔ اب اس واقعہ سے بہت سارے لوگ مسائل نکالتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا اس سے اللہ کے نبی کی غیب ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی اپنے کل کے بارے میں جانتے ہیں۔ پوچھا بھئی کیا حوالہ؟ کہنے لگا کیا تو نے نہیں پڑھا؟ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خیبر اس شخص کے ہاتھ فتح ہوگا کل جس کو میں جھنڈا دوں گا۔ اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی ہوا۔ تو اس کا جواب حدیث پاک سے ہی دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتن فیہا سمن، کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے ایک بکری کا گوشت جو زہر آلود تھا
اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی کھانے بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کھا لیا، بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے تھوڑا چکھا تھا، لیکن ایک صحابی رسول بشر نامی صحابی رسول اس نے اس زہر آلود گوشت سے کھا لیا اور ان کی فوری موت واقعہ ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی جب آپ مرض الوفات میں تھے، آپ نے ارشاد فرمایا خیبر کے موقع پر جو زہر مجھے دیا گیا تھا، آج اس زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں کہ جس سے میری شارگ کٹ گئی ہے۔ اگر اللہ کے نبی اس طرح جانتے ہوتے تو کیا اللہ کے نبی کو یہ خبر نہ ہوتی گوشت میں زہر ہے؟ اب آپ کے سامنے آپ کی چائے میں مکھی گر جائے تو آپ اس کو نہیں چائے کو پیتے، تو اللہ کے نبی اس زہر آلود گوشت کو پتہ ہونے کے باوجود کیسے کھاتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اپنے صحابہ کے ذریعے سے فتح کروایا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی جماعت کو مال غنیمت عطا فرمایا، کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ الفتح میں بیان فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها۔ اللہ پاک نے محبوب آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پیاری جماعت کو مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ فعجل لکم ہذہ، اور یہ مال غنیمت بھی اللہ پاک نے جلدی عطا فرما دیا۔ تو غزوہ خیبر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کو فتح کیا۔ اس کے باغات مشہور ہیں، اس کی کھیتیاں مشہور ہیں، اس کا پانی بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ، جیسے پاکستان والوں کے لیے کشمیر یہ پاکستان کا دل ہے۔ جس طرح دل کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اس طرح مسلمان بھی کشمیر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح مدینہ والے بھی خیبر کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ پاک نے خیبر کو فتح کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب